اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ تیسرا چیپٹر شروع کر رہے ہیں، پاکستان کی تعلیمی پالیسیاں اور منصوبے۔ پہلے اس کا یعنی کہ ہم لوگ تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کے کریں گے کہ پاکستان کی تعلیمی پالیسیاں اور منصوبے جو تھے جو بنائے گئے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے اب تک جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے اپنے ادوار میں مختلف قسم کی تعلیمی پالیسیاں اور منصوبے جو ہیں وہ بنائے تھے، لیکن یہ تھا کہ وہ منصوبے اور پالیسیاں جو تھیں وہ مکمل بھی نہ ہوتی کہ گورنمنٹ ٹوٹ جاتی، اور نئی آنے والی گورنمنٹ جو ہوتی تھی وہ اپنی نئے سرے سے پالیسیاں بناتی، تعلیمی پالیسیاں بناتی اور منصوبے بناتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک کسی بھی تعلیمی پالیسی یا منصوبے پر پورے طریقے سے عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ اب یہ ہے کہ دنیا کی تمام قومیں جو ہیں وہ اپنی امنگوں، اپنی خواہشوں اور مستقبل کی ضروریات کو تعلیمی پالیسی اور تعلیمی منصوبہ بندی کی بنیاد پر بناتی ہے۔ تعلیمی پالیسی میں جو مقاصد طے کیے جاتے ہیں ان کے حصول کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ منصوبے میں طے کیا جاتا ہے کہ ہم مقررہ مدت کے اندر طے شدہ جو مقاصد کے حصول کے لیے کس قدر جو وسائل کی ضرورت ہوگی اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کو کیسے ممکن بنایا جائے گا۔ ہر قوم کے اپنے تہذیبی اور تعلیمی مقاصد جو ہوتے ہیں وہ مستقل ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ جو ہے ملکی آئین کے انڈر ہوتے ہیں۔ جیسا ملکی آئین ہوتا ہے ویسے ہی تعلیمی مقاصد اور ان کی تہذیب اقدار و روایات ہوتی ہیں۔ ملکی آئین جو ہے وہ جس تہذیب کو مقصد حیات قرار دیتا ہے وہی اس ملک کی اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں کا مقصد حیات بن جاتا ہے۔ ان تمام شعبوں کی افرادی ضروریات پورا کرنا تعلیم کا ایک اہم اور بنیادی فریضہ ہوتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ نظریاتی مملکت اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، کہ ایک نظریہ پیش کیا گیا، اس کو پھر عملی جمع پہنا کر اس کو حاصل کیا گیا۔ جہاں تعلیم کو نظریہ پاکستان کے استحکام کا وسیلہ بننا چاہیے، پاکستان میں اس ضرورت کا احساس ہمیں قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی تعلیمی کانفرنس جو ہے وہ 1947 کے نام سے اپنے پیغام میں یوں دلایا: اپنی تعلیمی پالیسی اور پروگرام کو ایسے خطوط پر چلانا چاہیے جو ہمارے لوگوں کے مزاج کے مطابق ہو اور ہماری تاریخ اور ثقافت سے ہم آہنگ ہو۔ مطلب یہ کہ ایسی تعلیمی پالیسیاں اور پروگرام جو ہیں وہ اس طریقے سے، ایسے راستے پر، ایسے خطوط پر، ایسی اینگل سے ان کو چلانا چاہیے جو ہمارے یہاں کے لوگوں کے مزاج کے مطابق ہوں اور ہماری تہذیب و ثقافت سے ملتے جلتے ہوں۔ اور تعلیم جو ہے وہ نظریہ پاکستان کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی طلباء کو قیام پاکستان کے مقاصد سے ہم روشناس کرا سکتے ہیں، یعنی بتا سکتے ہیں۔ قوم میں اتحاد و یگانگت، اتحاد و یکجہتی اور آزادی کا جذبہ برقرار رکھنے اور اسلام کے بنیادی اقدار و روایات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تعلیم جو ہے وہ مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ پاکستان اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر قائم ہوا۔ پاکستان کے حصول کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی نظریہ حیات کو نافذ کیا جائے۔ اس لیے قیام پاکستان سے اب تک بننے والی جتنی بھی تعلیمی پالیسیاں ہیں وہ اسلامی نظریہ حیات کو مقاصد تعلیم کی بنیاد پر بنایا گیا۔ ذیل میں ہم نظریہ پاکستان کا تعلیمی مفہوم اور تمام تعلیمی پالیسیوں کی جو اہم سفارشات ہیں ان کا مختصر جو احوال ہے وہ بیان کریں گے۔ نظریہ پاکستان کا تعلیمی مفہوم کیا تھا؟ پاکستان جو ہے وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا۔ پاکستان کی مسلمانوں کی باہمی کشمکش بنیادی نظریاتی اختلاف تھا۔ مسلمانوں کی جو بے چینی کی وجہ تھی وہ ان کا نظریے کا اختلاف تھا، نظریاتی اختلاف تھا۔ مسلمان اسلامی نظریہ حیات پر یقین رکھتے ہیں جبکہ غیر مسلم جو ہیں اس پر یقین نہیں رکھتے۔ یہی ایمان نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا، یہی تحریک پاکستان کا محرک بنا، وجہ بنا۔ تحریک پاکستان کے دوران ہر مسلمان کا ایک ہی نعرہ تھا: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
نظریہ پاکستان کا صحیح مفہوم کے لیے لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ کلمہ توحید کا بنیادی جزو ہے۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ کلمہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اس کی بنیادی اس کا حصہ ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام انسانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہی یعنی قرآن پاک کریم کی پابندی کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے وہ ڈھالنا چاہیے۔ دنیا میں بسنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ دو قوموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کے قانون کو ماننے والے جو ہیں وہ ملت اسلامیہ اور نہ ماننے والے ملت کفر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہی دو قومی نظریہ ہے جو تحریک پاکستان کی بنیاد بنا اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان حاصل ہوا۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کے قیام پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اسلام ایک تمدنی قوت کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے یعنی ایک تہذیب و ثقافت والی قوت کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے اور ایک مخصوص علاقے میں اس کی مرکزیت، اس کی بنیاد قائم رہے۔ علامہ اقبال نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد ان کا دین ہے، ان کا مذہب ہے۔ وطن، زبان اور نسل ان قومیت کی بنیاد ہیں۔ نسل، وطن، زبان ان قومیت کی بنیاد نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان اور دیگر اقوام عالم میں تمام دنیا کی قوموں میں امتیازی فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام کا تصور جو ہے وہ قومیت نہ وطنی ہے، نہ لسانی ہے، زبانی ہے اور نہ نسلی ہے۔ مسلمانوں کی یہ سوچ اور تصور جو تھا وہ نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ قائد اعظم نے ایک موقع پر اسی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ہم ایک علیحدہ قوم ہیں جن کے پاس اپنا خاص تہذیب و تمدن ہے، زبان ہے، فنون لطیفہ ہے، عدالتی قانون ہے، ضابطہ اخلاق ہے، رواج ہیں، سن تاریخ ہے، روایات ہیں، رجحانات ہیں اور امنگیں ہیں، خواہشات ہیں۔ مختصر یہ کہ زندگی اور اس کے متعلق ہم ایک خاص تصور رکھتے ہیں اور انٹرنیشنل اور بین الاقوامی قانون کے تمام اصولوں کے مطابق ہم ایک علیحدہ قوم ہیں۔ تعلیم استحکام پاکستان کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی پاکستانی قوم میں اتحاد، یگانگت، یکجہتی اور آزادی کا جذبہ برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ تعلیم ہی وہ چیز ہے جس سے ہم دوسری قوموں سے الگ ہو سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کے اب آگے ہم مختلف قسم کی جو مختلف ادوار میں قومی تعلیمی پالیسیاں بنائی گئی ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ لوگ اس کو پڑھ لیں، جو چیز اس میں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی اس کو انڈرلائن کر لیں۔ کالج کھلیں گے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ہر چیز جو ہے وہ ڈیٹیل سے سمجھا دوں گی۔ اللہ حافظ۔